कोरोना वबा के बावजूद हमारी मैशियत के लिए मजीद खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सितंबर 2020 में बैरून मुल्क से हमारे मेहनती पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई गई तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर की सतह तक पहुँची, जो गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार चौथा महीना है कि ये तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रहीं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने आज से आटा, चीनी, दालों और घी की कीमतें चेक करने और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें रोज़ाना टाइगर फोर्स पोर्टल पर भेजने की हिदायत कर दी। सोलह अक्टूबर का जलसा हुकूमत पर भारी है। तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला है, हुकूमत को जाना होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफ़ों का फैसला करेंगे, किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों में 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। मुल्क में कोरोना के वार न रुके, वबा ने मजीद 10 जानें ले लीं। जहां बहक मरीजों की तादाद 6,580 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 385 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,552 है। अब तक 3,04,185 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, तिब्बी मुआयने के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ जरदारी का मेडिकल चेकअप और ज़रूरी टेस्ट किए गए। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन चंद घंटों बाद ही वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से सूबे भर में 30 रोज़ के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी। ज़राए के मुताबिक हुकाम की हिदायत के बाद महकमा दाखिला के हुकाम का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ और फैसले पर नज़रसानी की गई। कराची को पानी फराहम करने वाले धाबीरजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेक डाउन। 12 पंप्स को रात 9 बजे से बिजली की फराहमी बंद है। MD वाटर बोर्ड के मुताबिक अचानक ब्रेक डाउन से कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन 2 मकामात से फट गई। वाटर बोर्ड मुतबादिल लाइनों से पानी फराहम करने की कोशिश कर रहा है। बिजली बहाल होते ही शहर को पानी की दोबारा फराहमी शुरू हो जाएगी। और सदर ट्रंप का कोरोना वायरस से मुकम्मल महफूज होने का ऐलान। कहते हैं, पागल और खौफनाक वायरस को शिकस्त दे चुका हूँ। हैरत अंगेज तौर पर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के तिब्बी अमले ने मुझे कोरोना से क्लियर कर दिया। अमरीकी सदर ने कोरोना को फिर चाइना वायरस करार दे दिया। आज फ्लोरिडा में होने वाली इंतखाबी रैली में शिरकत का भी ऐलान। शाम में शाम, मतलब आपकी हर किताब में इस तरह का एक चैप्टर मिलता है, और राकापोशी नगर का जो आपकी ये किताब है, इसमें अगेन भी शाम का बड़ी तफसीली जिक्र है। और आपने फिर PTDC में ही क़याम किया और फिर कमरा नंबर 22 में ही क़याम किया, और आपके साथ आपके साथी भी थे। उस दिन मैं तो नहीं था, मतलब मैं तो अभी सफ़र इख्तियार किया था लाहौर से, आप वहाँ पे थे। कैसी रही आपकी वो शाम? और स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा शिरस्तान के बारे में और बाबा गुलशन के बारे में। अच्छा, बिशान मेरे लिए एक बहुत ही जादुई नाम है, और कस्बे की वजह से नहीं है। उसका जो PTDC मोटल है दरिया सिंध के किनारे, और जब भी मैं गया हूँ, जितनी मरतबा भी मैं गया हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे कशिश होती थी वो बिशाम की शाम की होती थी कि आप कमरा नंबर 22 जो है, जो मेरे लिए मखसूस हो चुका था, उसकी बालकनी में बैठते हैं सर शाम, और जिस तरह वहाँ से इंडस गुजर रहा है, उसके रूप हज़ारों हैं। मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ कि जितनी बार मैंने बिशाम में इंडस को देखा और उस कैफियत को जो आप पे तारी हो जाती है। अभी पिछले दिनों अल्लाह करे कि ये ख़बर ठीक ना हो, सुना था कि हुकूमत की जानिब से जो PTDC मोटेल्स हैं, इनको मतलब डिसबैंड किया जा रहा है, ये कुछ हो रहा है सिलसिला। मैं ज़ाती तौर पे बहुत दुखी हुआ उस दिन, और मैं समझता हूँ कि ये मोटल्स नहीं हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान की, और ऐसी ऐसी जगहों पे हैं
کہ ان جگہوں کا نام و نشان نہیں تھا اور ان موٹلز کی وجہ سے وہ جگہ پہچانے گئی. اور آپ کو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ سرکاری جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ ذرا اٹک اٹک کے چلتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے, لوگ سست ہوتے ہیں. لیکن پی ٹی ڈی سی موٹلز ایک واحد ایسا ادارہ تھا کہ جس میں بڑے کمیٹڈ لوگ تھے, اس کے مینیجر بھی, اس کے ویٹرز بھی, وہاں جتنے بھی کام کرنے والے تھے, اور بیسک امینٹیز ساری آپ کو ملتی تھیں, اور صفائی اور ستھرائی, اور اس کے بعد خوراک پلین لیکن بالکل نیٹ اینڈ کلین. یہ کسی اور پرائیویٹ ہوٹل میں بھی آپ کو نہیں ملتی تھی. اور سب سے اہم بات وہی کہ ان کی جو لوکیشن تھیں, میں سلوٹ کرتا ہوں اس شخص کو جس نے وہ لوکیشن تلاش کی. خپلو کا موٹل دیکھیے, لگتا ہے کہ آسٹریلیا میں ہے, کسی اسکینگ ریسورٹ پہ ہے, اتنے زبردست اس کا آرکیٹیکچر ہے. اس کے بعد وہ جو ہے اپنا K2 موٹل. اب K2 موٹل کی جو ہے جہاں پہ وہ واقع ہے, این ٹاپ کے اوپر اور نیچے دریائے سندھ بہہ رہا ہے اور سندھ بہتا چلا گیا, تو وہ عجیب و غریب مقام ہے. اور اس کو تو پرزرو کر لینا چاہیے سارے کو, کیونکہ K2 موٹل جو ہے وہ ماؤنٹینرنگ کا ایک میوزیم. وہاں آپ جائیں تو آپ کو مختلف جو کمرے ہیں, پتہ نہیں ان کو کبھی خیال آیا یا نہیں آیا, وہاں پہ نام لکھے جانے چاہیے جتنے مشہور, جتنے دنیا کے جتنے بھی مشہور ماؤنٹینئرز آئے ہیں وہ K2 موٹلز میں ٹھہرے ہیں, اور اس میں میسنر تک شامل ہے. اور اس کے برآمدوں میں وہ جو نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس میں پچھلے 30-40 سال سے جتنی بھی ایکسپیڈیشنز وہاں سے شروع ہوئی ہیں, ان کے پوسٹر یا ان کے اعلانات لگے ہوئے ہیں. وہ ماؤنٹینرنگ کی پوری تاریخ. میرا جو K2 میں گیا تھا میرا 91 میں یا 92 میں, اس کا ابھی تک میں نے پچھلے دنوں ایک شخص نے اس کی تصویر اتار کے بھیجی, اس کا بھی پوسٹر لگا ہوا ہے, سنو لیک کا بھی لگا ہوا ہے, اور ایک انسائکلوپیڈیا ہے ماؤنٹینرنگ کی. تو یہ بات دور تک نکل گئی, بشام سے چلی, تو میں نے اپنے دکھ کا اظہار کر دیا کہ ان کو سنبھالنا, اس لیے دے آر ہسٹوریکل مانومنٹس. جی بالکل. طاہر صاحب, آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں کچھ کردار جو ہیں, اور وہ کم کردار ہیں جو کہ بالکل ہر سفر نامے میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی ذکر آ جاتا ہے. شیرستان وہ کردار ہے. میں نے ایکچولی سوال کیا تھا شیرستان کے حوالے سے, کیونکہ اس راکا پوشی نگر میں بھی آپ کی شیرستان سے ملاقات ہوئی تھی. ہاں, شیرستان جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ, میں نے آج تک اور کسی کا نام یہ نہیں سنا, بلکہ اتنا کائنڈ آدمی, اور اب بھی میرا دوست ہے, اور اس کے ماتھے کی جو وہ ہے ساخت اپنا چہرے کی, وہ بہت یونیک ہے اور کمیٹڈ ہے ایک شخص ٹورزم کے ساتھ. اور میں جب بھی جاتا تھا وہ تیار ہوتا تھا میرے لیے, اور جس طرح میری وہ آؤ بھگت کرتا تھا, بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہمیشہ بشام میں ٹھہرتے تھے, اور شیرستان انہیں بڑی اچھی طرح جانتا تھا. اچھا. تو وہ اس کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ میرے ساتھی اللہ بخشے میاں فرزند علی, ٹپیکل لاہوریے, جی, تو ان کو جب ہم کہتے تھے کہ بھئی بشام جانا ہے, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں کون ہے مینیجر, تو ان کو یاد نہیں رہتا تھا. وہ کہتے تھا یہ ایک عجیب سا نام ہے, بہت سے شیر جو ہوتے ہیں وہ نام ہے. تو پھر میں کہتا تھا شیرستان, کہتے ہیں وہ شیرستان وہی. تو یہ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں بشام کے ساتھ اور تمام پی ٹی ڈی سی موٹلز کے ساتھ, اور میری خواہش ہے کہ وہ قائم رہیں, اور اسی طرح ہی مطلب ٹورسٹ جو میرے جیسے ہیں ان کے لیے ایک پناہ گاہ کا کام دیں. سر, جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں اور پھر آپ نگر پہنچ جاتے ہیں, مینا پن پہنچتے ہیں, اسرار صاحب کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں ان کے بچے آپ کا استقبال کرتے ہیں, اور اس سے آنورڈ ہمارے پاس کافی ویڈیو ریکارڈنگ بھی اس حوالے سے موجود ہے. اس حوالے سے بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس پورے سفر کی ایک ایک جگہ کی ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے. اس سے پہلے نہیں تھی, لیکن اس سے آگے کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اچانک اتنا خوبصورت سرپرائز کہ آپ جب مینا پن پہنچتے ہیں ان کے ہوٹل میں, ان کے بچے آپ کا استقبال کرتے ہیں, پھول ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کیسا لگ رہا تھا آپ کو مینا پن میں؟ اچھا, اب اسرار جو ہیں یہ میں انہیں نہیں جانتا تھا, لیکن سم اور دی ادر وہ مجھے بہت جانتے تھے. اور اسرار جیسا کائنڈ آدمی اور بے لوس, اور اچھا یہ لفظ جو ہے نا اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ ہر شخص کے بارے میں یہ استعمال ہے.
ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو نا وہ ہیرا شخص ہے، تو اسرار جو ہے وہ ایک ہیرا ہے، اور اس کی چمک دمک ایسی ہے کہ جس میں سے دوستی کی شعائیں نکلتی ہیں، خلوص کی شعائیں نکلتی ہیں۔ تو ہم جب رات گئے وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس کے ماشاءاللہ 2 بچے تھے، انہوں نے لوکل لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت لباس پہنے، ہاتھوں میں انہوں نے پھولوں کی پتیاں تھی جو مجھ پہ انہوں نے پھینکی، اور ساتھ ایک پرانا گیت گا رہے، اور وہ پرانا نگری گیت تھا جس میں کچھ یہ تھا کہ ہم جو اپنے آپ کو مطلب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی پھول ہوتے اور آپ کی قدموں میں بچ جاتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے گا رہے ہیں، اور پھر مجھے گلدستہ دیا۔ آبویسلی میں اتنا موو ہوا کہ میری آنکھوں میں ایک نمی سی آ گئی، اور یہ کوئی نہ مجھے خوش کرنے کے لیے تھا نہ کسی فائدے کے لیے تھا، یہ بس وہ اس کی محبت کی انتہا تھی۔ میرے خواب کی تعبیر ہونے والی تھی۔ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ کاش میں طارق صاحب سے کب ملوں، تو وہ میرا زندگی کا ایک حسین ترین لمحہ تھا، تو بھلا میں کس طرح بھول سکتا ہوں وہ لمحہ، وہ میرے زندگی کا حسین لمحات میں سے تھا۔ تو میں نے ان کا اس طرح استقبال کیا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ میں ایک یادگار رکھنے کے لیے۔ جب وہاں پہ ہم ٹھہرے بھی ہیں 2 دن،